شب عاشور مصر سنیے گا سرکار کہ شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. فیضان بھائی شب عاشور، ویدی بھائی شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے، آسمان جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. شب عاشور زمین پر مولا سلامت رکھیں آپ کو. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے، آسمان جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. ارے نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام، اس لیے شہر چراغوں کو بجھا رکھا ہے. نور ہی نور نظر آتا ہے اس لیے شہر چراغوں کو بجھا رکھا ہے. اس لیے شہر چراغوں کو جو میں رہے اور 7 سر کے سر گئے. ایک شعر آیا تھا، ایک کٹے سر سے تلاوت، 2 کٹے ہاتھوں سے جنگ. وہ ہنر شبیر کا ہے، یہ ہنر عباس کا. اس شعر کے خالق جناب شمیم الہ آبادی صاحب دہلی سے. وقت اتنا کم ہے کہ میں زیادہ ان کے لیے بھائی ظاہر سی بات ہے، اور اذان سے پہلے ایک شاعر کو آپ سن لیں، ان کو دہلی جانا ہے. اچھا 2 لوگ مجھے لگ رہا ہے دہلی سب کو ایک ساتھ ہی جانا ہے. کیا دہلی والا ہے؟ حضرات سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہوئے ان 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں. بے شک. حضرات ابھی میں صرف ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. بتاؤ آپ پڑھیے. اس شعر کے لیے ایک مطلع یوں مصرع بھی ہوا تھا کہ گلوں کو مسکرانے کا سلیقہ دے گیا اصغر. یہ ابھی علی پور میں مصرع ہوا تھا. شمس بھائی دیکھیں گے پڑھو مکتہ پڑھو کہ گلوں کو مسکرانے کا سلیقہ دے گیا اصغر، قضا کے سامنے جینے کا جذبہ دے گیا اصغر. قضا کے سامنے جینے کا جذبہ دے گیا اصغر. غموں کی دھوپ میں بھی سر پہ سایہ دے گیا اصغر. غموں کی دھوپ میں بھی سر پہ سایہ دے گیا اصغر. وہ شعر سن لیجئے جو مقطع کی شکل میں تھا، بہت مقبول ہوا. میں چاہتا ہوں وہ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں کہ شمیم اسلام اتنا تھک چکا تھا روز عاشورہ. شمیم اسلام اتنا تھک چکا تھا روز عاشورہ کہ اس کو خود اتر کر اپنا جھولا دے گیا اصغر. شمیم اسلام اتنا تھک چکا کہ اس کو خود اتر کر اپنا جھولا دے گیا اصغر. شمیم اسلام اتنا تھک چکا تھا روز عاشورہ. دیکھیں کہ یہ شہر نے سوچ کے یہاں سے 4 میں سے دیکھیں کہ یہ شہر نے سوچ کے پانی دیا تھا لشکر کو، کہیں ببول کے کانٹوں میں بھی گلاب نہ ہو. یہ شہر نے سوچ کے یہ شہر نے سوچ کے پانی دیا تھا لشکر کو، کہیں ببول کے کانٹوں میں بھی گلاب نہ ہو. ہوئی جو صبح دہم آ گئے یہ ہر کہہ کر، میں چاہتا ہوں میری آخرت خراب نہ ہو. ہوئی جو صبح میں چاہتا ہوں میری آخرت خراب. شعر دیکھیے گا، مجھ سے میں مربوط کر رہا ہوں. ہوئی جو صبح دہم آ گئے یہ ہر کہہ کر، میں چاہتا ہوں میری آخرت خراب نہ ہو. تو ہر کو دیکھیں، امام مظلوم ہے، کربلا کا مقتل ہے. امام اپنے دشمن کو بھی گلے لگاتے ہیں تو بھائی کی طرح. ہر کو سینے سے لگا کر یہ کہا سرور نے. محسوس کریں گے تو آپ یقین جانیے پورے سال میرا یہ شعر آپ کو یاد رہے گا. اللہ اکبر. ہوئی جو صبح دہم آ گئے یہ ہر کہہ کر، میں چاہتا ہوں میری آخرت خراب نہ ہو. ہر کو سینے سے لگا کر یہ کہا سرور نے، بھائی بھائی کی خطائیں نہیں دیکھا کرتے. ہر کو سینے سے لگا کر یہ کہا سرور نے، بھائی بھائی کی خطائیں نہیں دیکھا کرتے. ہر تمہیں آنا تھا ایک رات کی مہلت لے لی، ورنہ ہم وہ ہیں جو مہلت نہیں مانگا کرتے. ایک رات کی مہلت لے لی
ورنہ ہم وہ ہیں جو مہلت نہیں مانگا کرتے. ورنہ ہم شعر لکھیں گے کہ 7 بیٹے دیے راہب کو جہاں ایک نہ تھا. 7 بیٹے دیے راہب کو جہاں ایک نہ تھا. جو سخی ہے وہ سخاوت کا چلن بانٹتا ہے. 7 بیٹے دیے راہب کو جہاں ایک نہ تھا. جو سخی ہے وہ سخاوت کا چلن بانٹتا ہے. ارے کل مسلمانوں جسے تم نے کفن تک نہ دیا آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتا ہے. آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتا ہے. آج وہ سارے زمانے کو. یہ 4 سے لحظہ کریں گے. عرض کرتا ہوں کہ یہ شہ بولے کہ دشمن ہمیں ابھی وقت ہے. شہ بول دیکھیے یہ شاعر تو اپنی طرف سے بہت کچھ سوچ کے آتا ہے لیکن وقت کی تنگی کبھی کبھی مجبور کرتی ہے. اسے دیکھیں گے کہ یہ شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے. مجھ سے سن لیجیے درمیان میں چند منٹ کی شہ بولے دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے. ہم وعدہ طفلی کو نبھانے میں لگے ہیں. شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھے. ہم وعدہ طفلی کو نبھانے میں لگے ہیں. ارے سجاد ذرا بڑھ کے شریعت کو سنبھالو. ہم نیزے سے قرآن بچانے میں لگے ہیں. ہم نیزے سے قرآن بچانے میں لگے ہیں. ہم نیزے سے قرآن بچانے میں لگے ہیں. کربلا سے صفین تک کا سفر ہے. قرآن بچانے میں لگے ہیں. مصر دیکھیں جناب علی اصغر کے حوالے سے یہ 4 مصر بھی. اللہ اکبر. اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر. اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا یقین نہیں ہے میں بالکل من سے نہیں پڑھ پا رہا ہوں جو چاہتا تھا جس طریقے سے کیونکہ اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر. لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر. لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. بابا کو میرے دیکھ کے ہنستے ہیں ستمگر. اب مجھ کو انہیں جا کے رلانا ہی پڑے گا. اب مجھ کو انہیں جا کے دیکھیں گے کہ 5 جھولے سے جو اصغر نے نکالے اپنے ظلم کی آخری امید وہیں ٹوٹ گئی. 5 جھولے سے سرکار دیکھیں گے ظلم کی آخری امید وہیں ٹوٹ گئی جو اصغر نے نکالے اپنے ظلم کی آخری امید وہیں ٹوٹ گئی. ارے موت کو ڈھونڈ رہی تھی علی اصغر کی نگاہ. موت کچھ سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی. موت کچھ سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی. موت کچھ سامنے آئی تو ہنسی چھوٹ گئی. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے. سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. مجھے میں سچ بتاؤں اس طریقے سے مصرے کبھی نہیں سنے گئے جو یہاں سنے جا رہے ہیں. ذرا سا حوصلہ بڑھا دیں ورنہ مجھے لگے گا کہ میں نے سوئی ہوئی محفل میں یہ اشعار پڑھ ڈالے. اللہ اکبر. ارے کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے. ندیم زیدی صاحب دیکھیں کہ کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے. سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. شب عاشور مصر سنیے گا سرکار کہ شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. فیضان بھائی شب عاشور مہدی بھائی شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے. آسمان جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے.
زمین پر مولا سلامت رکھیں آپ کو، شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے، آسمان جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے، ارے نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام، اس لیے شہر چراغوں کو بجھا رکھا ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے، اس لیے شہر چراغوں کو بجھا رکھا ہے، اس لیے شہر چراغوں کو، اور جو یہ بہت اسی کا مطلب فیضان صاحب پھر پڑھانا چاہ رہے ہیں. شہر سلوات پڑھنے باواز بلند. شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے، شب عاشور زمین پر ایک الگ خیمہ ہے، آسمان جس میں آسمان جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے، نور ہی نور آسمان جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے، نور ہی نور نظر آتا ہے ندیم بھائی، نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام، اس لیے شہر چراغوں کو بجھا رکھا ہے. کیوں نہ علی حیدر بھائی مجھ سے دیکھیے گا، میں یہ چار مجھ سے بہت مشہور ہوئے ہیں جو میں یہاں بھی پڑھ کے بارگاہ مولا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی میں مقبول ہوں آپ کے درمیان بھی جلدی سے پہنچ جائے کہ کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس، آج بھی مشق ہے سینے سے لگائے عباس. واہ واہ واہ، کیوں نہ مشہور زمانہ ہو، کیوں نہ مشہور زمانہ ہو وفائے عباس، آج بھی مشق ہے سینے سے لگائے عباس. ارے ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوج یزید، کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس. ہاتھ مل مل کے یہی کہتی رہی فوج یزید، کٹ گئے ہاتھ مگر ایک مطلب چند شعر اور ملاحظہ کر لیں. عرض کرتا ہوں کہ عزم و وفاؤ صبر و سلیقہ سمیٹ کے، کرب و بلا نے دے دیا کیا کیا سمیٹ کے. اس سے دیکھیں گے آپ جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں بارگاہ مولا ہے، ملاحظہ کریں گے. مجھ سے آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں میں، عزم و وفاؤ صبر و سلیقہ سمیٹ کے، کرب و بلا نے دے دیا کیا کیا سمیٹ کے، بیٹھے در حسین پہ جتنے بھی تھے فقیر، سب لے گئے حسین کا صدقہ سمیٹ کے. بیٹھے در حسین پہ جتنے بھی تھے فقیر، سب لے گئے. کوثر بھائی آپ کا شمار اساتذہ میں ہے، میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ خاص طور سے مشن دیکھیے گا کہ فطرس کے مانگنے کا سلیقہ عجیب تھا. فطرس کے مایوس تھا، فطرس کے مانگنے کا سلیقہ عجیب تھا، ایک پل میں شہ نے دے دیا سارا سمیٹ کے. ارے ایسے سنیں گے، ایک پل میں شہ نے دے دیا سارا، سے پڑھو سرکار، ایک پل فطرس کے مانگنے کا سلیقہ عجیب تھا، ایک پل میں شہ نے دے دیا سارا سمیٹ کے. راہب در حسین پہ آیا تو بولے شاہ جتنا سمیٹ سکتا ہے لے جا سمیٹ کے. راہب در حسین پہ آیا، جتنا سمیٹ سکتا ہے، جتنا سمیٹ سکتا ہے. راہب در حسین پہ آیا تو بولے شاہ جتنا سمیٹ سکتا ہے لے جا سمیٹ کے. لگتا ہے نور جون کے چہرے کا دیکھ کر، لگتا ہے نور جون کے چہرے کا دیکھ کر سورج اتر پڑا ہے اجالا سمیٹ کے. سورج اتر پڑا ہے اجالا سمیٹ کے. اب یہ دو تین شعر اس سلسلے کے آخری ہو زحمت تمام ملاحظہ کریں گے. سورج اتر پڑا ہے اجالا سمیٹ کے، ہے کربلا میں، چونکہ جناب حبیب کو معلوم تھا کہ کربلا میں جوانوں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ نے کمر کو پٹکے سے باندھا اور احساس کرایا کہ نوجوانوں کی طرح میں بھی لوں. سنیے گا، میں قافیہ جو سرو کرنے جا رہا ہوں اس کے ذیل میں میں نے پڑھا، دیکھیں گے اللہ اکبر، دیکھیں گے. ہے کربلا میں اس لیے مثل جواں حبیب، لگتا ہے نور جون کے چہرے کا دیکھ کر سورج اتر پڑا ہے اجالا سمیٹ کے. ہے کربلا میں اس لیے مثل جواں حبیب،
کوفے میں چھوڑ آئے بڑھاپا سمیٹ کے، ہے کربلا میں اس لیے مثل جوان کوفے میں چھوڑ آئے بڑھاپا سمیٹ کے، بیٹھے ہیں مجھ سے دیکھیے گا، آپ کے حوالے آپ سے مربوط کرتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ بیٹھے ہیں ناصروں کو لیے اس طرح حسین، فیضان بھائی بیٹھے ہیں ناصروں کو لیے اس طرح حسین، بیٹھا ہو جیسے کوئی خزانہ سمیٹ کے، بیٹھے ہیں ناصروں کو لیے اس طرح حسین، بیٹھا ہو جیسے کوئی خزانہ سمیٹ کے، ارے صبح دہم اذان جو اکبر نے دی ادھر، ہر آ گئے ادھر سے مسلح سمیٹ کے، صبح دہم اذان جو اکبر نے دی ادھر، ہر آ گئے ادھر سے مسلح سمیٹ کے، ہر آ گئے ادھر سے مسلح، ہر آ گئے ادھر سے مسلح سمیٹ، لفظ سمیٹنا بہت سخت ہے، شاعروں کی نظم جانتے ہیں اس شعر میں، یہ ردیف ایک سخت منزل رکھتی ہے، لیکن خاص صاحب نے کوشش کی ہے، ملاحظہ کریں گے، ہر آ گئے مسلح، ہر آ گئے ادھر سے مسلح اب یہ سلسلے سے دیکھیں گے کہ پہرا لگا ہے، یہ بھی سمیٹ کے دیکھیں، پہرا لگا ہے پھر بھی یہ موجوں کی آرزو، مجھے معلوم ہے آنکھوں میں دھوپ ہے آپ کی، لیکن بس چند منٹ سے مجھے احساس ہے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس وقت آپ مجھے سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کا، اللہ اکبر، پہرا لگا ہے پھر بھی یہ موجوں کی آرزو، لے جائے ہم کو مشق سکینہ سمیٹ کے، پہرا لگا ہے، پہرا لگا ہے، پھر بھی ایک موجوں کی آرزو، پھر بھی ایک موجوں کی آرزو، لے جائے ہم کو مشق سکینہ سمیٹ کے، ارے تم شامیوں فرات پہ کیا دیکھتے رہے، غازی ابھی تو لے گیا دریا سمیٹ، تم شامیوں فرات پہ کیا دیکھتے رہے، غازی ابھی تو لے گیا دریا سمیٹ کے، اللہ اکبر اللہ، غازی ابھی تو لے گیا، تم شامیوں فرات پہ کیا دیکھتے رہے، غازی ابھی تو لے گیا دریا سمیٹ کے، جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں ایک الگ کیفیت رکھتے ہیں ان دونوں میں سے، دیکھیے گا جہاں میں نے پڑھا ایک الگ کیفیت تاری ہوئی، میں وہی امید لگا دیا، مجھ سے سنیے گا کہ سن کر یزید سلسلے کے آپ سن کر یزید ڈر گیا زینب پہ قصاص، سن کر یزید ڈر گیا زینب پہ قصاص، اب شام آنے والی ہے کوفہ سمیٹ کے، زینب پہ سن کر یزید ڈر گیا، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے، آپ اپنی مرادیں لے کے جائیں اس فرش مسئلہ سے، بہت اچھا سن رہے ہیں، سن کر یزید ڈر گیا، سن کر یزید ڈر گیا زینب پہ قصاص، اب شام آنے والی ہے، اب شام آنے والی ہے، اب شام آنے والی ہے، کوفہ سمیٹ کے، ارے زنجیروں توکو بیڑیاں آئی تھی روکنے، بیمار سب کو لے گیا تنہا سمیت، بیڑیاں آئی تھی روکنے، بیمار سب کو لے گیا تنہا سمیٹ کے، بیمار سب کو لے گیا تنہا سمیٹ کے، پیغام کے طور پہ یہ مقطع ملاحظہ کر لیں کہ دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے جب شمیم، واہ، دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے جب شمیم، تب کیا کرو گے دولت دنیا سمیٹ کے، دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے جب شمیم، تب کیا کرو گے دنیا، اور پڑھیا بھی ابھی ہے تھوڑا سا وقت اذان میں، دنیا سے خالی ہاتھ، دنیا سے خالی ہاتھ ہی، یہ مطلب دیکھیں کیا کرو کہ اولاد کربلا میں علی و بطول کی، مجھے ٹائم بتا دیجیے گا، اولاد کربلا میں علی و بطول کی، اولاد کربلا میں علی و بطول کی، لاکھوں سے لڑ رہی تھی لڑائی اصول کی،
लाखों से लड़ रही थी लड़ाई उसूल की। औलाद करबला में हक नियत और मसला तो इससे तो बहुत अपनी जगह मौका रखते ना। औलाद करबला में फैजान भाई यहाँ तो शायरी सुनी जाती है। औलाद करबला में अली और बतूल की लाखों से लड़ रही थी लड़ाई उसूल की। उनमें था एक सगीर जो आया था करबला, वो ले गया बचा के शरीयत रसूल की। उनमें था एक सगीर जो आया था करबला, वो ले गया बचा के शरीयत रसूल की। उनमें था एक सगीर जो आया था करबला, उनमें था एक सगीर जो आया था करबला, वो ले गया बचा के शरीयत रसूल की। अली अदर भाई शेर देखेंगे कि मलता रहा यजीद निदामत से अपने हाथ, मलता रहा यजीद, ये चारों मिसरे आते थे शान भाई। मलता रहा यजीद निदामत से अपने हाथ, निदामत से अपने हाथ, शब्बीर से उलझ के बड़ी मैंने भूल की। मलता रहा यजीद निदामत से अपने हाथ, शब्बीर से उलझ के बड़ी मैंने भूल की। तो दरिया दरिया ये कह के आ गया चुल्लू में शेर की, अब्बास मैंने आपकी बैयत कबूल की। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, अब्बास मैंने आपकी बैत कबूल। दरिया ये कह के आ गया चुल्लू में शेर की, अब्बास अब्बास मैंने आपकी, अल्लाह अकबर, अब्बास मैंने आपकी बैयत कबूल की। दरिया ये कह के आ गया चुल्लू में शेर की, अब्बास मैंने आपकी बैत कबूल। शेर सुनिएगा, अब्बास मैंने आपकी बैयत कबूल की। दरिया ये कह के आ गया चुल्लू में शेर की, अब्बास नहीं तो पता चले, अब्बास मैंने आपकी बैयत कबूल की। हज़रत इसमें एक काफिया था जिसके लिए इनाम भी रखा गया था, हिस्से पे मैं पढ़ रहा हूँ। वो धूल, लफ्ज धूल, ये हुआ था कि ये धूल जो सर्व करेगा सलीके से उसको कुछ इनाम देगा। तो अब ये धूल मैंने नजर किया है, मुलाहिजा करेंगे। अल्लाह अकबर। अब मलता रहा यजीद निदामत से अपने हाथ, शब्बीर से उलझ के बड़ी मैंने भूल की। तो दरिया ये कह के आ गया चुल्लू में शेर की, अब्बास मैंने आपकी बैयत कबूल की। जन्नत के घर बनाते हैं, लफ्ज धूल देखिएगा, लफ्ज धूल देखिएगा, जन्नत के घर बनाते हैं बहलोल खाक पर। वाह, जन्नत के घर बनाते हैं बहलोल खाक पर। जन्नत के घर बनाते हैं बहलोल खाक पर, किस्मत बदल रही है हकीकत में धूल की। अच्छा है, वाह वाह। घर बनाते हैं बहलोल खाक पर, किस्मत बदल रही है हकीकत में धूल की। अरे बहलोल सा जहान में दाना नहीं कोई, जिसने जमीन पे खुद की कीमत वसूल की। बहलोल सा जहान में दाना नहीं कोई, जिसने जमीन पे खुद की कीमत वसूल की। मैं ये चार में से हाजिर करके आखिरी अपनी हाँ, तो मोमिनीन अभी अजान के बाद हैं? अच्छा, अजान की आवाज आ रही है। सलीम है, अजान दे दे।